إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اور اس کے احسانات اور اس کی نعمتوں کا جتنا اعتراف کر کے اس کا شکر بجا لائیں کم ہے میرے بھائیوں، کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی مصیبتوں اور ماضی اور گزشتہ کے 2 سال جس تکلیف اور پریشانی میں گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے. رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ 2 سال جو ہمارا گزرا اور رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود
ہم اور آپ کار خیر کے لیے تڑپنے کے باوجود بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتے تھے، اور بہت سارے ہمارے احباب پریشان تھے کہ ہمیں کب قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح کا موقع ملے گا، کب ہمیں رمضان کا وہ ماحول ملے گا جس ماحول میں ہم اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان کا وہ خیرات اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ماحول کہ جس میں ایک گنہگار سے گنہگار انسان بھی اللہ رب العزت کے لیے آنسو بہاتا تھا۔ آج وہ ماحول خوش نظر آ رہا ہے، لیکن رب العزت کا کرم اور احسان ہے میرے بھائیوں کہ 2 رمضان گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع فراہم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ہر قسم کے پابندیوں سے آزاد ہو کر کے، ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بچا کر کے رمضان کے مہینے کی سعادت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آہستہ آہستہ ہم رمضان سے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج یہ 21 شعبان کی تاریخ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ 8 یا 9 دن کے بعد انشاءاللہ ہم مبارک مہینے میں داخل ہوں گے، رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما رہا ہے، میرے بھائیوں، موقع ہے کہ ماضی میں جو ہم سے کمی رہ گئی ہے، اور ماضی میں جو ہم سے کوتاہی رہ گئی ہے، اور ماضی میں ہم لاک ڈاؤن اور تالا بندی کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے جو ہم نارمل اللہ رب العزت کی عبادت سے محروم رہ گئے ہیں، میرے بھائیوں، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیں اور اس کے استقبال کے لیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ہمارے احباب رمضان کی تیاری میں لگ گئے ہیں، مگر زیادہ تیاری وہ نظر آ رہی ہے کہ ہم خریداری کر رہے ہیں، ہم راشن اسٹاک کر رہے ہیں، ہم مختلف چیزیں جمع کر رہے ہیں تاکہ رمضان کے روزے کی حالت میں ہمیں آ کر کے مارکیٹ میں خریدنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، آپ کرو یہ تیاری، اور ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی فرمائے، سب کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور سب کو اللہ رب العزت حلال روزی کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ رمضان میں عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، آپ اپنا ذہن بنا لیں، آپ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، اور آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو، اگر آپ اللہ رب العزت کے فرائض سے دور ہو، اگر آپ اللہ رب العزت کے اوامر کو بجا نہیں لاتے ہو، اگر آپ اللہ رب العزت کے محرمات کا ارتکاب کرتے ہو، تو تیاری یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ فرائض کو ادا کرنے لگو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے محرمات کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ رمضان کا مہینہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ ایک مہینے کا روزہ فرض کر رہا ہے، ایک مہینہ 14 اور 15 گھنٹے ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے، تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کا مہینہ، تکلیف کا مہینہ، مشکل مہینہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہم کو 15 گھنٹے، ہم کو 13 گھنٹے روزہ رکھنا ہے، ہم کو بھوکا پیاسا رہنا ہے، ہم اس کو مشکل اور پریشانی سمجھتے ہیں۔ لیکن رب العزت کہتا ہے نہیں،
رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت تم پر آسانی چاہتا ہے، اور اگر آسانی دیکھنا چاہتے ہو رمضان ہمارے لیے کتنی آسانی والا مہینہ ہے، تو اس واقعے کو یاد کر لو میرے بھائیوں۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس واقعے کو ایک بار دہرا لینا چاہیے، جو میں نے آپ کو کئی بار بیان کیا ہے اور آپ کے ذہن میں ضرور موجود ہوگا، کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے سے کتنی آسانی ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے جنت میں داخل ہونا کتنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کے لیے اپنے گناہوں کو مٹوانا اور معاف کروانا کتنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کے لیے اللہ رب العزت کو خوش کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا تھا، بہت زیادہ نفلی عبادت میں محنت کرنے والا تھا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے گیا اور شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی خوب زیادہ عبادت کرنے والا، قیام کرنے والا، سیام رکھنے والا، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کی عبادتیں انجام دینے والا، اور آخر میں جا کر کے اللہ کے لیے میدان جہاد میں اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کا ساتھی جو مسلمان ہوا تھا ساتھ میں، وہ اس کے ایک مہینے کے بعد اس دنیا میں نارمل طریقے سے مر کر کے جاتا ہے، یعنی اپنے گھر میں بستر پر انتقال کرتا ہے۔ میدان جہاد میں شہادت اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، میدان جہاد میں اپنی جان کو قربان نہیں کرتا ہے، بلکہ نارمل طریقے سے اپنے گھر پہ جو ہے کیا نام ہے انتقال کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی جو اپنے ساتھی کی طرح سے بہت زیادہ نفلی عبادتوں میں محنت کرنے والا نہیں تھا، اور اسی طرح سے جو نارمل طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور انتقال کیا ہے، یہ آدمی اس آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا تھا، اور شہید کی فضیلت اور شہید کا مقام اور شہید کا درجہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے تو رب العزت نے تو ایسا کہا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تم کیا کہتے ہو جو میدان جہاد میں اپنی جان کو قربان کر گیا، تم کہتے ہو مر گئے ہیں؟ نہیں، ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو۔ جنہوں نے اللہ کے لیے میدان جہاد میں دشمنان اسلام سے برسر پیکار رہتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہی تو اصل زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی تو ان کی ہے، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں کر سکتے ہو، اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہو، اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے شہید کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا شہید کا درجہ، تو جو ہے کیا نام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کھجور کے ٹکڑے ہوتے ہیں جس کو کھاتا ہے، کہتا اللہ کے نبی علیہ السلام احد کی لڑائی چل رہی ہے، احد کا غزوہ چل رہا ہے، پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں میدان جنگ میں جاؤں اور جہاد کر کے شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ کھجور کو رکھ دیتا ہے اور جا کر کے جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے، یہ شہید ہے۔ کہتے ہیں شہید سے پہلے وہ آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تو صحابہ کرام کے بیچ میں صبح وہ خواب بیان کیا، صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی شہید، ایک آدمی بہت زیادہ نفلی باتوں میں محنت کرنے والا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے،
اور جو اس سے کم نفلی باتوں میں محنت کرنے والا ہے اور جو ہے کیا نام ہے شہید بھی نہیں ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، جبکہ اصل ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ جو پہلے انتقال کیا ہے وہ پہلے جنت میں جائے، اس کا جنت کا حق زیادہ بنتا ہے پہلے، لیکن یہ تو پہلے جا رہا ہے یہ بعد میں جا رہا ہے۔ بہرحال صحابہ کو بھی تعجب ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام سے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو کس بات پر تعجب ہے؟ تعجب کس چیز کی؟ الیس ھذا قد مکث بعدہ سنہ وادرک رمضان وصلی وقام، کہ لوگوں کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ایک سال زندہ رہا، اس نے اس سال کے پیریڈ میں رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں اس نے اللہ رب العزت کے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قیام کیا، اللہ کے لیے عبادتیں انجام دی۔ تم لوگ اس کو نہیں سمجھتے اس نے ایک رمضان زیادہ پایا، ایک سال زیادہ زندہ رہا۔ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہے یہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے، اور مجھ سے سن لو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، سن لو ان دونوں کے درجہ کے بیچ میں، جنت میں ان دونوں کے بیچ میں جو مرتبہ ہے ان دونوں کا، اس کے بیچ میں اتنا فرق ہے، اتنا فاصلہ ہے، اتنا زیادہ اس میں جو ہے گیپ ہے اور فرق ہے، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں فرق ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پہلے جنت میں چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد اس شہید سے اونچے درجے پر یہ شخص ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور صلی اور قیام کیا، روزے رکھے، نماز پڑھی، یہ جو ہے کہ ہم اتنا اونچا درجہ پایا کہ دونوں کے درجے کے بیچ میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ ہمارے وہ بھائی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ جن کے سامنے اور جن کی زندگی میں بہت سارے رمضان کے مہینے آئے، بہت سارے رمضان کے مہینے آئے، لیکن رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہمارے بھائی کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے بھائی رمضان کے مہینے کا ایک بہت بڑا اثر تو یہی ہے کہ گنہگار سے گنہگار بندے کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیتا ہے، نماز میں لا کر کے صف میں کھڑے کر دیتا ہے، اور یہ گنہگار بھائی ہمارا جو 1 گھنٹہ کھانا اور پانی نہیں چھوڑ سکتا تھا، بلکہ کہیں وہ گنہگاری میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سگریٹ اور تمباکو کا عادی تھا، وہ آدھا اور 1 گھنٹہ بغیر سگریٹ پیے ہوئے، بغیر نشاور چیز کا استعمال کیے ہوئے نہیں رہ سکتا تھا، یہ حرام چیز کا استعمال کرتا تھا، مگر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہمارا یہ گنہگار بھائی بھی سگریٹ اور تمباکو تو چھوڑو، حلال چیزوں کو کھانے اور پینے کو رب العزت کو خوش کرنے کے لیے 13 اور 13 14 اور 14 گھنٹہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ رمضان کا بہت بڑا اثر ہے، یہ رمضان کی برکت اور بھلائی والے ماحول کا بہت بڑا اثر ہے کہ اس ماحول میں تو کتنے گنہگار اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتے ہیں اور رب العزت کو خوش کر لیتے ہیں اور رمضان کے بعد کی زندگی کو آباد کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادتوں سے۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑی فضیلت کا جو ہے مہینہ ہے یہ، اسی کو اللہ رب العزت نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے اللہ رب العزت جو ہے کیا نام ہے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ آپ کے لیے، روزے داروں کے لیے، رمضان میں روزے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والوں کے لیے تو اللہ رب العزت نے ایک باب ہی خاص کر دیا ہے جنت کا، جس کا نام رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ باب الریان، یہ وہ دروازہ ہے جس سے روزے کا اہتمام کرنے والے داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ ماحول دیکھو، اور رمضان کے اس جو ہے کہ نام ہے خیرات اور برکات اور بھلائیوں سے بھرے ہوئے ماحول کو دیکھو کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ کیوں جنت کے دروازوں کھول دیتے ہیں میرے بھائیوں؟ شوق پیدا ہو ہمارے اندر، رغبت پیدا ہو ہمارے اندر، لالچ پیدا ہو ہمارے اندر، حرص پیدا ہو ہمارے اندر کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یعنی یہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، یہ آپ کا معاملہ
معاملہ ہے کہ آپ اس بارش سے، اس رحمت کے پانی سے کتنا نہا لیتے ہو اور کتنا اس سے محروم ہو جاتے ہو۔ اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے سزاؤں کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مواخذے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کو لوٹ لو، اس کے مستحق بن جاؤ اور اس کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا کہ رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی خیرات اور بھلائیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلاتے تھے، ان کے بھی دلوں کو جگاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس مبارک مہینے سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں، رمضان کے اس مہینے میں سابقہ رمضان کے مہینوں سے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ 2 سال کا ہمارا رمضان کا مہینہ ایسا گزرا کہ ہم بہت تکلیف اور تنگی میں تھے اور اللہ رب العزت کی کما حق و عبادت نہیں کر پائے۔ رب العزت ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں ماضی میں ہوئی رب العزت ہماری ان کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو جو اس مصیبت میں اور کورونا کی اسپریڈ میں اس جو ہے پریشانی کا شکار ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلوں میں ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت اور اس اللہ رب العزت کی رحمت کا احساس کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب العزت کا یہ اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا بہت احسان ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، تو رمضان المبارک کی تیاری کے پیش نظر ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، فرائض کا اہتمام کریں، محرمات سے بچیں۔ یہ ہماری میرے بھائیوں سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کریں، اور صبح و شام رب العزت سے دعا کریں کہ رب العزت ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت ساری عبادات سے پر مہینہ ہے، ہم رمضان کے احکامات کو جانیں، ہم ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی اپنے روزوں کو کتنی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں، کتنی تکلیف سے روزہ رکھتے ہیں، سخت گرمی میں اتنے لمبے دن میں روزہ رکھتے ہیں، مگر اس روزے کو بدعتوں کی وجہ سے برباد کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جس عمل میں بدعت آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں، ہماری اجازت موجود نہیں، ہماری شریعت موجود نہیں، وہ مردود ہے۔ وہ شخص کسی بھی نام سے کرے، اس کی نسبت کدھر بھی ہو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ لوگوں اعمال میں سب سے برا عمل وہ عمل ہے جو نیا ایجاد کیا گیا ہو،
جس کی اصل نہ ہو، جس کی بنیاد نہ ہو، جس کا ثبوت نہ ہو. اور یاد رکھو ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز، ہر نیا ایجاد کیا ہوا عمل یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں جو آپ ہر جمعہ میں اس منبر سے کہا کرتے تھے، جبکہ ایک صحابی بدعتی نہیں تھا. سارے کے سارے صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے، کبھی وہ سنت کی مخالفت نہیں کرتے تھے. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو کیوں ہر منبر سے کہتے ہیں، ہر خطبہ سے کہتے ہیں، ہر عید سے کہتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو ڈرانے کے لیے کہ لوگوں بدعتوں سے بچو. اس لیے بدعت سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے. جو بھی عمل انجام دے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نماز جتنی اہم عبادت ہے، ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں نماز کے شروع میں بھی بدعت انجام دیتے ہیں، نماز کے آخر میں بھی بدعت انجام دیتے ہیں، نماز کو برباد کر لیتے ہیں. روزہ بہت اہم عبادت ہے، روزہ کی صبح بھی بدعت انجام دیتے ہیں اور روزے کی شام بھی بدعت انجام دیتے ہیں. اس طریقے سے اپنی محنت کو ضائع کر لیتے ہیں. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا میرے بھائیوں کیا کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش. یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے سحری کھا لی، دن بھر بھوکے پیاسے رہے، شام کو آپ نے افطاری کر لیا. یہی کافی نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے سوائے بھوک اور پیاس کے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو نہ چھوڑے غلط بات بولنا، غلط بات پر عمل کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ رکھے. بہت بڑی ہم کو تیاری کرنی ہے، ہمارے اندر اپنے آپ کے اندر بہت تبدیلی لانی ہے، ہم کو چینج کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت نیکیوں کو نیکیوں سے قبول کرتا ہے، نیکیوں کو تقوی سے قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسائل کو جانیں، روزے کو سنت کے مطابق، تراویح کو سنت کے مطابق، تلاوت کو سنت کے مطابق، ذکر کو سنت کے مطابق، ہمارے صدقات کو سنت کے مطابق، سب کو سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں. اور ایک بہت اہم چیز میرے بھائیوں کہ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے، اگر عمل میں ریاکاری ہے، اگر عمل میں کہیں ذرہ برابر جو ہے کیا نام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا پایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ کو خالص عمل قبول ہے، صرف اور صرف رب العزت کے لیے، رب العزت کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیا گیا ہو وہ قبول ہے. اللہ رب العزت وہ بالکل ساجھیداری، پارٹنرشپ قطعی طور سے اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے. تنے تنہا ہے، واحد ہے، لا شریک لہو ہے، احد ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ کسی کی ساجھیداری قبول نہیں کرتا ہے. تو اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے رب العزت کو خوش کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا قوي يا عزيز إنهم لا يجوزونك بشيء في الأرض ولا في السماء فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بلغنا رمضان بخير وعافية اللهم بلغنا رمضان بخير وعافية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.